الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ما مرادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وترى الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا من الآن إلى قيام الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك هم يبور الصلوات. سید المرسلین کے غلاموں چار مجالس کے لیے میں نے سورہ فاتر 22 پارے کی 10ویں آیت کو عنوان مجالس قرار دیا ہے، جس میں اللہ نے کہا جو عزت چاہتا ہے، جس کا ارادہ عزت طلب کرنا ہو، عزت پانا ہو، فللہ عزت و جمیعا، تمام عزتیں اللہ کے لیے، اور اس کی طرف کلمہ طیب 3 کلمات بلند ہوتے ہیں، عمل صالح بلند ہوتا ہے، اور جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کرنے والے ان کو عذاب شدید ہے اور ان کی سازش مٹنے والی ہے۔ تو وہ عزتیں اللہ نے بیان کیا کہ جس کو تم عزت سمجھتے ہو وہ عزت نہیں ہے، جس کو ہم عزت سمجھتے ہم عزت جانتے ہیں، جس کو ہم عزت جانتے ہیں وہ عزت ہے، کیونکہ پاس ہمارے سماج میں عزت کا معیار، عزت کا پیمانہ اچھا لباس، اچھا گھر، اچھی سواری، مگر اللہ کے پاس ایمان عزت کا معیار ہے، جس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہے، نام اس کا ابو ذر ہے، ایک کپڑا نیچے پہنا ہوا ہے، ایک کپڑا اوپر پہنا ہوا ہے، درمیان میں ببول کا کانٹا لگا ہوا ہے، کپڑا ہٹ جائے تو پیٹ نہیں دکھتا، پتھر نظر آتا ہے، دنیا اسے دھتکاری ہوئی ہے کہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، مگر سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابو ذر جس بات پہ قسم کھا لے اللہ اسے پورا کرتا ہے، ساری خواہشات کو میٹنے کے لیے، تمام آرزوؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، مگر اللہ کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے پاس اس فاقہ کش کی عزت ہے، اللہ کے پاس اس مختصر لباس پہننے والے، پیون کا کپڑا پہننے والے کی عزت ہے، لیکن دنیا میں قریش کے سرداروں کی عزت نہیں ہے، اس لیے عزت نہیں ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلمہ نہیں ہے وہ ذلیل ہے، جس کے پاس اللہ کا کلمہ ہے وہی باعث ہے۔ یہ کلمہ اللہ کا، جسے کلمہ توحید کہا گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ کب کہا جائے گا؟ جب پہلے معبود کا کانسیپٹ ہو، معبود کو مانا جائے۔ اللہ کی بھی عجیب شان ہے کہ جو انسان
اللہ کے دستے ہنر سے پیدا ہوا، دستے قدرت سے پیدا ہوا۔ وہ جو صرف جرسوں میں چھوٹا سا کیڑا تھا، 6 فٹ کا ہونے کے بعد وہ سوال کر رہا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں؟ جسے اپنے رزق کا پتہ نہیں تھا، اللہ نے اس کے ماں کے وجود میں رزق رکھا تھا، جسے اپنے رزق سے یہ بھی نہیں پتا تھا رزق کیا ہوتا ہے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ واقعی اللہ رزق دیتا ہے یا واقعی اللہ ہے؟ تو اللہ ایسوں کے لیے سورہ یاسین میں دلیل دے رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ جسے ہم نے ایک قطرہ نجس سے پیدا کیا، بعد میں وہ خصیم مبین ہو گیا، ہم سے ہی جھگڑ رہا ہے، ہم سے جھگڑنے والا ہو گیا کہ اللہ ہے یا نہیں، اللہ ہے یا نہیں۔ انسانی عقل نے اللہ سے بغاوت کی، یہ سوچ کر کے بھائی یہ ایک ذات کا پابند ہونا ہم سے نہیں ہوتا ہے، جو وہ کہے وہ سنو، جو وہ کہے وہ کھاؤ، جو وہ کہے وہ پیو، جیسا وہ چاہے پہنو، جیسے وہ چاہے سو، اتنی پابندی ہم سے نہیں ہوتی۔ تو عقل انسانی نے اللہ کی بندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے، اللہ کے قانون سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ خدا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جانتے ہیں خدا، لیکن یہ انکار کی وہی انکار اس لیے کہ کون گلے میں پابندیوں کا پٹا ڈالے گا، یہ حلال ہے مت کھاؤ، حرام ہے مت کھاؤ، شادی ہے کرو، زنا ہے مت کرو، یہ کرو وہ مت کرو، یہ کرو وہ مت کرو، میں یہ سب بہت مشکل ہے۔ سیدھا سیدھا وہ اگر یہ کہتا ہے مجھے مان لو، مجھے مان کے جو چاہے کر لو تو ہم اچھا تھا، لیکن وہ کہہ رہا مجھے مانو تو میری بھی مانو، مجھے ماننے کا مطلب یہ میری بھی مانو۔ تو بندے چاہتے اسے تو مانے، اس کی کبھی کبھی مانے، ایسا نہیں کہ نہ مانے، کبھی کبھی مانے۔ تو چور راستہ اختیار کیا گیا، انکار خدا، ایتھسٹ ہو گئے، ایک نوسٹیسزم کو پیدا کیا۔ انسان کا برین کے لیے نظریات کیا ہے؟ انسان کے خیالات ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے، بعد میں اسکول آف تھاٹ کاسٹ بنا، کاسٹ سے سب کاسٹ بنا، گروپزم فارم ہوا، اسی طریقے سے پوری دنیا کے مذاہب چلے۔ ایک خیال ذہن میں آیا، اس خیال میں 4 لوگ مل گئے اور 4 لوگوں کا ایک ہی ذہن ہو گیا، کسی کے پاس زبان ہے، جذبات کی ترجمانی ہے، اس سے گروپ بن گیا، وہ گروپ کی 2-3 نسلیں ہو گئی تو ایک قوم بن گئی، اس قوم کو ایک عقل ملی، اس نے ایک نظریے کو ذرا سا سنوار لیا لفظوں کے ساتھ تو مذہب بن گیا۔ یہی ہوتا ہے۔ تو اب انکار خدا کے لیے لوگوں نے جو راستہ چنا بغاوت کا، تو کہا کہ تم انکار خدا کیسے کر رہے ہو؟ ہر بننے والی چیز بتا رہی ہے کہ اس کا بنانے والا ہے۔ مائک بڑا اچھا ہے صاحب، کہاں سے آیا؟ دیکھیے ذہن گیا کس نے بنا منبر۔ میں ہندوستان بھر میں جاتا ہوں، لیکن صاحب یہ بڑا عجیب و غریب منبر، بہت عمدہ بنوایا، کہاں سے؟ اپنے قاضیوں کو ہم دیکھتے ہیں، مگر صاحب یہاں کا قاضیہ بڑا اچھا ہے، کس نے بنایا؟ ہر بننے والی چیز خود بیان کرتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اگر انسان لاکھ انکار کرے، زمین پہ چل رہا ہے تو کوئی بنایا ہوگا، آسمان کو دیکھ رہا ہے تو کوئی بنایا ہوگا، ستاروں کو دیکھا ہے تو کسی نے روشن کیا ہوگا۔ تو یہ بننے والی چیز بتاتی ہے کوئی اس کا انوینشن کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایک نظریہ ایجاد کیا، کوئی نہیں، یہ بائی چانس اتفاق سے کائنات بن گئی، اتفاق، اس کو نام دیا گیا بگ بینگ کی تھیوری، ورلڈ فیمس تھیوری۔ اب تو اسکولوں میں بھی سب پڑھ رہے ہوں، بگ بینگ کی تھیوری ہمارے دور سے چل رہی تو آج تک پڑھا جائے۔ یہ بگ بینگ کی تھیوری کیا ہے صاحب؟ یہ کائنات پورا ایک سیارہ، پوری یہ دنیا ایک گولے کی طرح تھی، اس سے کوئی چیز آ کے ٹکرائی، اور جو چیز آ کے ٹکرائی تو اس کے بعد ایکسپلوژن ہوا، دھماکہ ہوا، جو چیز جہاں جا کے رک گئی بس وہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، اور ٹھنڈے ہونے کے بعد جو جس شکل میں ڈل گئی، کوئی زمین بن گیا، کوئی سورج بن گیا، کوئی ستارہ بن گیا، کوئی چاند بن گیا، اب ویسے ہی چلتے آ رہا ہے جیسے کہ اتفاق سے ہو گیا۔ یعنی یہ کائنات انسیڈنٹلی ہے، اس کے پیچھے کوئی پری پلاننگ نہیں ہے، یہ کائنات کے بننے میں کوئی یونیورسل مائنڈ نہیں ہے، اس کائنات کے بننے میں کوئی عالمی دماغ نہیں ہے، عالمی شعور نہیں ہے، ایک انسیڈنٹ ہے، ایک اتفاق ہے، اس کے بعد ایکسپلوژن ہے، اس کو بگ بینگ کی تھیوری کا نام دے کر کے لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ چلو خدا سے چھٹی ملی۔
نہ کوئی قانون کی ضرورت ہے، نہ کوئی نبی کی ضرورت ہے. چھوٹی عقلوں کو بڑی عقلیں کھا جاتی ہے. اس طریقے سے یہ مذاہب ہے اور کچھ نہیں، بند، سب ختم. یہاں تک لوگ پہنچے. مگر کیا واقعی ایسا ہے کہ کائنات اتفاق سے بنی، پوری پلاننگ نہیں ہے؟ اگر اس کائنات کی ڈیزائننگ میں پلاننگ نہیں ہوتی، یہ کائنات ایک ڈیزائن رکھتی ہے، ڈیزائن بغیر پلان میں نہیں ہوتا. آپ کے سامنے جو چیز ڈیزائن آپ کریں گے پلان کے ساتھ کریں گے. اللہ نے یہ پوری کائنات کو ڈیزائننگ دیا ہے اور ایسا دیا ہے کہ جو چیز ہزاروں سال سے جہاں ہے اپنے آربٹ پہ وہی ہے، اپنے آربٹ پہ وہی ہے. اور جس مقدار میں جس کو جہاں رکھا وہاں سے انچ نہیں ہل سکتی، انچ کروڑوں سال سے. سورج کتنی دور ہے زمین سے؟ کتنے کروڑ میل دور ہے؟ 9 کروڑ. 9 کروڑ میل سورج زمین سے دور ہے. اگر وہاں سے 1 لاکھ میل بھی نیچے آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ زمین ساری جل جائے گی. یہ زمین جل جائے گی. اور 1 لاکھ میل اوپر چلے جائے سورج، ساری زمین ٹھنڈی ہو جائے گی. 4 میل نیچے آ جائے زمین تب جائے گی. 4 میل اوپر ہو جائے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، اتنی سردی ہو جائے گی. اللہ نے ایسی جگہ پہ اس کو رکھا ہے، ایسا لگتا ہے سورج کوئی اونچے بڑے شاندار دماغ کا نام ہے جو صدیوں سے نہیں کروڑوں سال سے اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ کس نے اس کو داخل رکھا ہے؟ آسمان کے دامن میں سورج کو قندیل کی طرح کس نے رکھا کہ اس کی لو دھیرے دھیرے بڑھتی ہے. جیسے لو آپ بڑھاتے ہیں چراغ کی قندیل کی، اسی طرح یہ سورج کی لو دھیرے دھیرے بڑھتی ہے، تیز نہیں آ جاتی. اگر یہ سورج کی شعاع تیز آ جاتی، ڈائریکٹ آ جاتی تو بدن میں چھپ جاتی. اللہ نے اوزون پٹی بنائی، اوزون پٹی میں فلٹر ہو کر کے دھوپ آتی ہے، تب وٹامن ڈی آپ کو نصیب ہوتی ہے. اب یہ پلاننگ ہے. اس پلاننگ میں اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ پلاننگ نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا ہے کہ سورج کبھی بھی نکلتا، کبھی بھی غائب ہو جاتا، کبھی نیچے ہو جاتا، کبھی اوپر ہو جاتا، کیونکہ نہ اس کو عقل ہے نہ شعور ہے. ایک چیز انسیڈنٹلی بن گئی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تو کس نے اس کو بچایا ہے؟ کس نے اس کو وہاں پر رکھا ہے؟ جس نے اسے وہاں پر رکھا ہے اپنی حد میں، اپنی حد میں، اسی کا نام خدا ہے. چاند کہاں ہے صاحب؟ چاند زمین سے 3.5 لاکھ میل اوپر، 3.5 لاکھ. سورج کروڑوں میل ہے مگر چاند زمین سے 3.5 لاکھ میل اوپر ہے. یہ 3.5 لاکھ میل جو اوپر ہے اگر ذرا نیچے ہو جائے تو سمندر ایک دم جوار بھاٹا دیتا ہے. یہ چاند کی منزلیں طے ہوتی ہے تو سمندر میں جوار بھاٹا یعنی موجیں جاتی اور آتی ہے. یہ چاند کی شعاع کا اثر ہے. چاند سے سمندر کا تعلق ہے. اور اس جوار بھاٹے میں ہوتا ہے جب سمندر کی لہریں کنارے پر آتی ہیں تو اس لہر سے جو مچھلیاں آتی ہیں بڑے بڑے سمندروں پہ کنارے پہ، وہ مچھلیاں لہروں کے ذریعے آتی ہیں، انڈے دے کر کے چلی جاتی ہیں. دوبارہ جب لہر آتی ہے تو بچوں کو لے کے چلی جاتی ہے. یہ کیا نظام ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے. ماننا پڑے گا کوئی یونیورسل مائنڈ ہے، ماننا پڑے گا کوئی دماغ ہے. وہ جو دماغ ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، جس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اسی دماغ کو خدا کہتے ہیں، اسی دانش کو خدا کہتے ہیں. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں. اگر اتفاق ہوتا تو زمین سے سورج تک، زمین سے آسمان کے درمیان میں خود سورج 12,000 فارنہائٹ رکھتا ہے. اس میں ایک کم ہو جائے، ایک بڑھ جائے تو سورج میں طوفان پیدا ہو جائے. ہیلیم گیس کا سورج. مگر دیکھیے وہ چیز جہاں ہے وہیں. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ سے دامن بچا نہیں سکتے. سورج کہے گا اگر میرا کوئی بنانے والا نہ ہوتا تو کبھی یہ زمین پہ آ جاتا. چاند کہے گا میرا بنانے والا نہ ہوتا تو میں اپنی مرضی سے بجھ جاتا، اپنی مرضی سے روشن ہو جاتا. ستارے کہیں گے ہماری مرضی سے ہم جی. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں کہ جو اتفاقاً ہو. ہر شے کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے جسے ہم نہیں جانتے.
اور اس کا ایک کا تعلق، یہ کائنات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، یہ پوری کائنات ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو سورج کے ساتھ سورج مکھی ایک پھول ہوتا ہے، وہ سورج کے نکلنے پر کھلتا ہے۔ چاند کے نکلنے پہ چاند مکھی پھول ہوتا ہے، وہ اس کے نکلنے پہ کھلتا ہے۔ یہ آسمانوں پہ رہنے والا سورج ہے، مگر زمین کے ذرے ذرے سے اس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ اگر وہ کسی سے اپنا رشتہ توڑ لے تو اس کی موت ہو جائے۔ اس لیے وہ اللہ کا پابند ہے کہ روشنی کو جہاں پہنچانا ہے، جتنی مقدار میں پہنچانا ہے، جتنی مقدار میں پہنچانا ہے، اتنی مقدار میں پہنچائے گا۔ یہ کائنات ایک دوسرے سے کنٹریبیوشن کر رہی ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو آپ کے کنٹریبیوشن میں لگا دیا ہے، آپ کی مدد میں لگا دیا ہے۔ امام کے سامنے امام جعفر صادق یہ خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، دسترخوان پہ روٹی تھی، وہ روٹی کو ایسا اچھالے ہوئے کچھ حرکتیں مذبوحی کر رہا تھا۔ کیا کہوں اسے، مطلب ایسی حرکت کر رہا تھا جو ناجائز عمل۔ امام نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نہیں بولا، نہ تو یہ جو روٹی کو اچھال رہا تھا تو جانتا ہے کیسے بنے؟ جی آسان بات ہے، چکی میں آٹا پسا ہے اور اس کے بعد پانی میں نہ تو غلط کہہ رہا۔ جب اس کا بیج بویا گیا تو زمین کی ضرورت تھی، تو زمین نے اپنا سینہ دیا، آسمان نے اپنا پانی دیا، ہوا نے اپنا حصہ دیا، سورج نے اپنی شعاع دی۔ اتنی پوری کائنات اس میں ملی ہے، اس کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، ہوا بھی اس کی مددگار بنی، سورج بھی مددگار بنا، چاند بھی مددگار بنا، زمین بھی مددگار بنی۔ اس کے بعد اس میں ایولیوشن ہوا، پھر یہ پھلا پھولا اور اس کے بعد درخت بنا، پھر اس کے بعد بالیاں آئی، پھر اس کو پیسا گیا، پھر آٹا بنا، پھر روٹی بنی۔ تو کیا جانتا ہے یہ جو تو اچھال رہا ہے روٹی، یہ پوری کائنات اس روٹی میں سمائی ہوئی ہے۔ سورج اپنا حصہ روک لے، درخت کیسے اگتا؟ اس کی جڑوں میں جو پانی زمین میں موجود ہے، اور اللہ نے جس کو جیسے بنایا ہے اس کا رزق بھی ویسا ہی ہے۔ اب آپ دیکھیے درختوں کی غذا ہے زمین میں، زمین کے نیچے ہے، تو اللہ نے درختوں کی جڑوں میں پانی رکھ دیا۔ جو جانور اس کی غذا زمین میں گھاس ہے، اس کی گردن کو نیچے رکھ دی۔ جس جانور کی غذا اونچے پتوں میں، اس کی گردن کو اونچا کر دی۔ مخلوق کی بناوٹ جو ہے، مخلوق کی جو شکل ہے، اللہ نے جس کے لیے جیسا رزق رکھا اس کی شکل ویسے بنا دی، اس کی شکل ویسے بنا دی۔ اب یہ اتفاق تو نہیں ہے نا؟ اگر اتفاق ہوتا تو زراف کا بچہ زراف کا بچہ چوہا ہو جاتا، گھوڑا ہو جاتا، گھوڑے کا بچہ زراف ہو جاتا۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک ہی شکل پر ہے، ایک ہی سسٹم پر ہے، ایک ہی طریقے کا کھانا ہے، اور سب کے لیے ایک ہی روئے زمین پر اتنی مخلوقات کی غذا ہر ایک کے اعتبار سے۔ جو گوشت کھانے والے ان کو بڑے بڑے پنجے دے دیے، بڑے بڑے دانت دے دیے۔ گردن جھکانے والے کی نیچے غذا ہے، گردن اٹھانے والے کی غذا ہے۔ انسان ہے دو پائے کا جانور، سوشل اینیمل۔ اس سوشل اینیمل کو اس کی عقل پہ غذا رکھ دی، محنت کر کے کھاؤ، تو اسے خوبصورت بنا دیا، احسن تقویم۔ ہم نے اسے بڑی اچھی صورت میں بنایا ہے، اور اس کی عقل ہے ہاتھی، پہاڑ جیسا ہاتھی انسان کے آگے جھکا ہوا ہے۔ لومڑی جیسی مکار مخلوق انسان کے آگے ہاتھ جوڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگایا۔ زمین انسان کی خدمت کے لیے، آسمان انسان کی خدمت کے لیے، سورج انسان کی خدمت کے لیے، بارش انسان کی خدمت کے لیے، ہوا انسان کی خدمت کے لیے، ستارے رات میں روشن ہوتے انسان کی خدمت کے لیے، صبح آنکھ کھلنے سے پہلے سورج روشنی دینے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے، چاند شب میں آپ کو تسکین پہنچانے
نہ ہو, ستارے مسکرا کے آپ کا استقبال کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کہتے ہم تیری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا. کر کے آپ کو تھالے میں روٹی سجا کے دے رہی ہے اور آپ سے کہہ رہی ہے تجھے کچھ نہیں کرنا ہے, اللہ کا نام لے کے کھانا ہے, اللہ کا نام لے کے دسترخوان سے اٹھ جانا, تاکہ اس کے ذریعے تیرے دماغ میں کوئی بندگی والی ذات رہے کہ جس کی بندگی تجھ پہ لازم ہے. ہم تیری غلامی کر رہے تو اس کی غلامی کر رہے ہیں. انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی غلامی سے نکل کے بندوں کی غلامی میں آ گیا. بندوں کی غلامی میں آ گیا تو جانوروں کی طرح گلے میں پٹکا ڈال کے کھینچا جا رہا ہے, وہاں جاؤ, یہ کرو, یہ کرو, عدالت میں جھوٹی گواہی دو, ان کے خلاف بولو, ان کے جو بولے. انسان کے آگے وہی ہڈی ہے, وہی چمڑا ہے, وہی گوشت ہے, وہی سانچہ ہے, وہی اسٹرکچر باڈی کا ہے, لیکن ایک دوسرے کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں. مخلوق دیکھ رہی ہے, سورج کہہ رہا میں کسی کے آگے نہ جھکا, چاند کہہ رہا میں کسی کے آگے نہ جھکا, ذرے کہہ رہے ہم کسی کے آگے نہ جھکے, اور جسے اللہ کے آگے جھکنے پیدا کیا گیا وہ ہر ایک کے آگے جھک رہا ہے. لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. کوئی معبود کا مطلب پتھر, کنکر, شنکر یہ نہیں. تم نے اپنے کو معبود بنا لیا ہے دوسروں کو غلام بنانے کے لیے. تم اپنے کو معبود نہ سمجھو اور نہ کسی کے آگے ہاتھ جوڑ کے اس کو خدا بناؤ. یہاں کوئی فرعون نہیں بنتا, اس کو فرعون بنایا جاتا ہے. لوگ جھوٹی تعریفیں کر کر کے اس سے کہانیاں سنا کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے جس سے وہ عادی ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. چند خوشامد پسندوں کی وجہ سے خدا بننے کی فکر میں رہتا ہے. اچانک موت آتی ہے, گلا دبا کے کہتی ہے کل من علیہا فان. اس لیے عزیزان گرامی, یہ پوری کائنات اپنے نظم و ضبط کے ساتھ, اپنی پوری سجاوٹ و بناوٹ کے ساتھ بتا رہی ہے ہمارا کوئی کریٹر. اب آپ اس کو اللہ نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ انگلش گاڈ. گاڈ کہنے میں کچھ بھی نہیں, کہیے وہ آپ کی دلی تسکین کا ورڈ ہے گاڈ, مگر یہ کہ اس سے ہوگا کیا؟ جو ذات ہر طرح کی قدرت اور صفت رکھتی ہے اس کو لفظ گاڈ پورا نہیں کرتا. گاڈ میں کیا ہے؟ جی او ڈی. جی سے جنریٹر, او سے آپریٹر, ڈی سے ڈسٹرائٹر. یہی ہے نا, پیدا کرنا, آپریٹ کرنا, چلانا, مار دینا, ڈسٹرائٹ کر دینا. تو کیا اس کے علاوہ خدا میں کوئی صفت نہیں ہے؟ شرم آتی ہے, گاڈ کہنے میں اچھا لگتا ہے, وہ سوچے کہ تم جس کو گاڈ کہہ دو کون ہے؟ ہمارا کریٹر ہے. کون ہے؟ ہمارا خدا ہے, ہمارا مالک ہے. اس کو بعد تین ہی باتیں آتی ہیں, پیدا کرنا, چلانا, مار دینا. یہ جو ٹرینٹی ہے, یہ جو ٹرینٹی ہے, یہ اس کا کانسیپٹ ہے جی او ڈی. اور یہ جو گیا ہے انڈیا سے گیا ہے, یا انڈیا کی جو ٹرینٹی ہے شیو وشنو برہما تری مورتی, یہ تری مورتی کا کانسیپٹ باہر گیا. اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے جانے کے 100 سال کے بعد میں فلسطین میں کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ جی او ڈی بنایا گیا. جی او ڈی بنایا گیا, مگر گاڈ کہنے سے دل کو تسلی نہیں ہوتی. مولا سے پوچھا گیا, مولا ہے جو اللہ اللہ ہم کہتے ہیں, اللہ کے کیا معنی؟ تو امام نے کہا بڑا اچھا سوال کیا, خدا تجھے زندہ رکھے. کیونکہ جس لفظ کو آپ معرفت کے ساتھ جانیں گے اس کے ادا کرنے میں شعور کے ساتھ ادا کرنا ہے, آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا. اللہ 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 ایک تسبیح پڑھ رہے لیکن اللہ کے معنی نہیں معلوم. کیسے معلوم ہوگا؟ سب قرآن پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں عالمین کے رب اللہ کے لیے. تمام تعریفیں عالمین کے رب اللہ کے لیے. تو اللہ کے معنی تو ہے ہی نہیں نا اس میں. جب قرآن کے ترجمہ کرنے والے خود اللہ کے معنی نہیں لکھے ہیں
تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے معصوم نے کہا دیکھو ہمارے بغیر تو قرآن نہیں، ہمارے بغیر قرآن نہیں۔ پوچھا گیا مولا اللہ کے معنی کیا تھا؟ اللہ الوہ سے ہے، اور یہ الوہ جو اس کا روٹ آف دا ورڈ ہے یہ کئی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مولا نے فرمایا اللہ تو فلاں، میں فلاں کی طرف جھکا، اس کا کیا معنی؟ یعنی یہ کہ میں جب بہت پریشان رہا تو میرا دل فلاں کی طرف جھکا، للتسکین، سکون پانے کے لیے۔ تو پتہ چلا ایک ایسی ذات جس کی طرف بندے اپنی پریشانیوں میں سر نہیں جھکتا مگر دل ان کا جھک جاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ اس کے لیے امام نے شاندار مثال دی اور وہ آپ کی 1,00,000 بار کی سنی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کیمسٹری، یہ سائنس، یہ علم کلام، یہ لاجک، یہ فلسفی پڑھنے والے جانیں گے نا، جس نے پڑھا ہی نہ وہ خدا کو کیسے مانے؟ تو امام نے ایک ایسی دلیل دی، پڑھا لکھا بھی مان لے، جاہل بھی مان لے۔ امام نے کہا تو کیا کرتا ہے بھائی؟ کہا میں ملا ہوں۔ ملا کا مطلب یہ مچھلیاں پکڑنے والا کشتی۔ تو کہا ٹھیک ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری کشتی بھور میں آئی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تجھے ہر طرف سے طوفان نے گھیرا ہو؟ کہاں؟ اور تجھے آنکھوں کو کوئی نظر نہ آ رہا ہو؟ کہا بے شک ایسا کئی بار ہوا۔ تو کہا یہ بھی تو ہوا ہوگا کہ تیرے دل میں آواز دی ہوگی کہ کوئی بچا لے۔ مجھے یہ بتا جب تیری آنکھ کسی کو دیکھ نہیں ہے تو تیرا دل کسے آواز دے رہا ہے؟ بچا لے، بس یاد رکھ تیرا دل جسے کہہ رہا ہے بچا لے وہی تیرا خدا ہے۔ آنکھ سے نظر میں آنے والی وہ شے جس کو دل محسوس کرے اور آواز دے، اور اس کے آواز دینے پر دل کو تسکین بھی ہو کہ میری مدد ہو جائے گی، تو اس پریشان حالی میں دل جس کی طرف سے سکون پائے اسی کو اللہ کہے۔ پریشانیوں میں بندوں کو جس کی ذات سے سکون ملے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ بچھڑا ہوا ایک بچہ اونٹ کا بل بلاتا ہے اور ماں سے مل کے سکون پاتا ہے۔ اللہ الفصیل اذا ولا بأمہ، یہ بھی عرب کا محاورہ ہے، پرہیپس ہے، جس میں بتایا گیا کہ اونٹ سے بچھڑ کے جب بچہ بل بلاتا ہے تو اپنی ماں سے مل کے سکون پاتا ہے۔ اسی طرح بندہ ہر جگہ اپنی پریشانی کہتا ہے، ہوتا ہے، لیکن جب اپنے مالک کے پاس جھک جاتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے اللہ کے آگے، تو اسے سکون مل جاتا ہے۔ میں نے وہاں کہہ دیا ہے جہاں کوئی بات رد نہیں ہوتی، تو ایک ایسی ذات جہاں ہر طرف سے کٹ کے اس سے رجوع ہو اور وہاں ہونے کے بعد سکون مل جائے کہ اب میرا کام بن جائے گا، اس اندھے کی ذات کو خدا اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے معنی ہے، یہ اللہ کے معنی ہے۔ اب یہ ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو آپ کوئی معبود نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا جس کو میں سکون دینے والا پاتا ہوں، کسی سے سکون نہیں ملتا، کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ معبود وہی ہے جو میری روح کا بھی خالق ہے، بدن کا، میری روح اور بدن کا خالق ہے، جس نے مجھے ایسا بنایا جیسا بنانے کا اس کا حق تھا کہ نہ اس میں ایک پارٹس کم ہو سکتا ہے نہ بڑھ سکتا۔ آٹومیٹک مشین آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں، جبکہ خدا آٹومیٹک مشین ہے، کھانا کھا رہے، ڈائجیشن خود ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کچھ نہیں کر رہا۔ خون آپ کے بدن میں جا رہا ہے، آپ نے کھایا روٹی سالن، باڈی میں جانے کے بعد ہیموگلوبن، باڈی میں جانے کے بعد بلڈ، باڈی میں جانے کے بعد یہ سب چیزیں کیسے بن رہی ہے؟ یہ خود کار مشین ہے، آٹومیٹک مشین ہے باڈی کی۔ بنائی کس نے؟ کس نے بنائی ہے جو نظر نہیں آ رہا، کس نے بنائی ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ آپ کے باڈی کی خودکار مشین خود بتا رہی ہے کہ آئے مارکیٹ میں جا کے بچوں کو ایسے کھلونے دینے والوں کے جو خود چل رہا ہے کھلونا، تم بھی تو قدرت کی وہ چیز ہو کہ تمہارے پس پردہ، تمہارے حجاب میں وہ دانش اعلیٰ عالمی دماغ ہے، چیونٹی سے لے کر کے تم تک، تم سے لے کر کے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کھلنے والے پھول کے کیڑے تک مدد پہنچانا اس کا کام ہے۔ اسی کی طرف اپنے کو رجوع
ولی اللہ کے ذریعے. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یہ ریکاگنائز ہوتا ہے ولایت علی کے ذریعے. اب کیوں؟ اس کی وجہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے جس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. میں اپنی مجبوری میں کہہ رہا ہوں یہ ورڈ، ورنہ لفظ کو بدل کے کہوں. ہم دیکھیے لفظ ہی نہیں مل رہا ہے. ہماری اردو زبان ہے بھائی، لنگوا فرینکا لینگویج ہے، چندے والی زبان ہے، پرماننٹ لینگویج نہیں ہے. اس میں ہندی کا بھی یوگدان ہے، انگلش کا بھی کنٹریبیوشن ہے، عربی کی بھی مدد ہے، فارسی کی بھی دستگیری ہے. 4-5 زبانوں سے مل کر کے اردو بنی ہے. اب اس میں کیا مولا کی تعریف، کیا اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی. میں نے کہا ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تک میں آ جائے وہ خدا نہیں. دروازے تک لوگ بیٹھے. تب کیا ہے؟ حد کا نام ہے. تب کیا ہے؟ لمٹ کا نام ہے. ہم اللہ تک اس لیے نہیں جا سکتے کہ اللہ لمٹ میں نہیں. ہم لمٹ میں ہیں، لہذا ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم لمٹ میں رہتے ہیں. وہ انلمیٹڈ ہے تو محدود کبھی لامحدود کو پا نہیں سکتا، محدود کبھی لامحدود کو جان نہیں سکتا. اس لیے کہ جو چیز جاننی جائے گی، جو چیز جان لی جائے گی وہ حد میں آ جائے گی. اللہ جانا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ علیم ہے، عالم ہے، معلوم نہیں ہے. وہ ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر وہ چیز معصوم فرماتے، مولا فرماتے دیکھو ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو گھیر لے گی، گھیرنے والی بڑی ہو جائے گی، جسے گھیرا گیا وہ چھوٹی ہو جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی. لہذا اللہ کو دماغ گھیر نہیں سکتا، اللہ کو عقل گھیر نہیں سکتی. عقل میں آ جائے گا تو پھر لمٹ میں آ جائے گا، خیال میں آئے گا تو لمٹ میں آئے گا، اللہ فکر میں آئے گا تو لمٹ میں آئے گا. بہرحال وہ ہم تک نہیں آ سکتا، یہ اس کا کمال ہے. ہم اس تک نہیں جا سکتے، یہ ہماری حقیقت ہے. اب ان دونوں کے بیچ میں ایک تیسرا راستہ چاہیے کہ جو ہمیں اس سے ملا ہے اس سے ہمیں ملا ہے. جو ہمیں اس سے ملا اس سے ہمیں ملا. وہ کون ہے؟ کیا وہ آدم ہے جو آگ مٹی ہوا پانی کئی ایلیمنٹ سے بنے؟ جو کسی ذریعے سے بنے گا وہ ہمیں خدا کا ذریعہ نہیں بن سکتا. یہ سب کس سے بنے؟ کسی نہ کسی ایلیمنٹ سے، کسی نہ کسی شے سے بنے. شے سے جو شے بننے والی ہے وہ محدود ہے. جو چیز شے سے بنے گی وہ محدود ہے. محدود کبھی لامحدود کو پا نہیں سکتا. اب اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں اپنے سے ملانا چاہتا ہے تو کچھ ایسا کر دے، کچھ ایسا کر دے کہ ہم اس سے ملنے کا احساس کر لیں. ہمارے احساس میں یہ بات آ جائے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو گئے، یعنی دل کو تسکین ہو جائے. تو اس کے لیے اللہ ہم میں سے کسی کو نہیں چنے گا. ہم میں سے کسی کو چنے گا تو پھر ہم محدود ہیں. اور وہ کرے تو کیا کرے؟ یہ اس کی شان بندہ نوازی، یہ اس کی شان کرم کہ اس نے ہم کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے مخلوق اول کو خلق کیا. پہلی مخلوق کو خلق کیا. یہ مخلوق آدم سے پہلے، یہ مخلوق مٹی سے پہلے، یہ مخلوق آگ سے پہلے، یہ مخلوق آگ سے پہلے، یہ ہوا سے پہلے، یہ پانی سے پہلے. آج اس کے صدقے میں، پانی اس کے صدقے میں، مٹی اس کے صدقے میں، مٹی اس کے صدقے میں، اس کے صدقے میں، ہر شے ان سے بنی ہو. یہ کسی شے سے بنی ہو تو وہ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. کائنات ان سے بنی، یہ کائنات سے نہیں بنے. کائنات ان سے بنی، یہ کائنات سے نہیں بنے. اب جو اس مخلوق کے اول کے قریب ہوگا کہ جسے اللہ نے اپنے نور ذات سے خلق کیا، نہ مٹی سے، نہ پانی سے، نہ ہوا سے.
खल्क़ हुआ। मौला ने फरमाया, पंजतन का इरशाद है, अइम्मा मासूमीन का इरशाद है, इख्तराना मिन नूर ज़ाती व फव्वज़ा इलैना उमूर इबादी। सरकार सैयद मुहिद्दीन बैनुल उलूम ने अपनी किताब तवालिउल अनवार में लिखा, ये वो शख्सियत है जो मज़ार अमीरुल मोमिनीन पे हाजिर होकर कहते, या जद्दी है मेरे दादा अली सलाम, तो मज़ार से जवाब आता, वाले का सलाम या वलदी, है मेरे बेटे तुझ पे मेरा सलाम है, जवाब है सलाम। मौलाए कायनात की क़ब्र अक़दस से जिसको जवाब सलाम आता था, वो आलिम दीन हदीस लिख रहे अपनी किताब में, इख्तिराना मिन नूर ज़ाती, कि मौला ने फरमाया हम उसके नूर ज़ात से ज़ाहिर हुए। कैसे ज़ाहिर हुए, किस तरह ज़ाहिर हुए? यक्सलो मिन नूर रब्बिना, यक्सलो नूरना मिन नूर रब्बिना कशवाई शम्से मिन अश-शम्स। हम अल्लाह के नूर से, हमारा नूर ऐसे निकला जैसे सूरज से उसकी किरण निकला। जैसे सूरज से उसकी किरण निकलती है, जब निकलती है तो किरण कहलाती है, जब लौटती है तो सूरज कहलाती है, जब लौटती है तो सूरज नहीं होती है। हम किसी शय से पैदा नहीं हुए, शय हमसे पैदा हो। वो लाशय से जो खल्क़ हो, लाशय से जो ज़ाहिर हो। सरकार आका खुमैनी ने अपनी किताब मिस्बाहुल हिदाया इलल खिलाफत नूरुल विलाया, जो अरबी टू फारसी है लेकिन अब पाकिस्तान से अरबी टू उर्दू भी हो गई है, उसमें बड़ी प्यारी बात है, उन्होंने इसी हदीस को लिखा है। सरकार खुमैनी ने लिख करके बताया कि याद रखो, अहले बैत के लिए लफ्ज़ मखलूक मजाजी है। मजाजी का मतलब ये हुआ, इनको कहने को मखलूक कहा जाता है, मगर ये तुम्हारी तरह मिट्टी वाली मखलूक नहीं है, ये मिट्टी के बाप है अबू लहब। वो जो पहली मखलूक है वो पंजतन है, वो 14 है। वो जो 14 है वो कह रहे हैं हम ऐसे निकले जैसे सूरज से उसकी किरण, सूरज से उसकी शुआ निकलती है, और शुआ कभी सूरज से जुदा नहीं होती। नहीं है तो कहाँ है, सूरज में है तो कहाँ है, सूरज से मिली हुई है। तो अहले बैत अल्लाह से ऐसे मिले हुए, पंजतन अल्लाह से ऐसे मिले जैसे शुआए आफताब से मिली हुई है। और इस शुआ का काम क्या है? अंधेरे को उजाले में बदलना, अंधेरे को उजाले में बदलना, अंधेरे को रास्ता दिखाना। जब सूरज निकलता है तो सूरज की रोशनी में आपको हर चीज नजर आती है, और जब तक अहले बैत की जात का सूरज नहीं चमका था, इनके इल्म का सूरज नहीं चमका था, इनकी विलायत और हिकमत का सूरज नहीं चमका था, उस वक्त तक दुनिया जानती नहीं थी हिदायत क्या है, गुनाह क्या है, खुदा क्या है, ज़ात खुदा क्या है, सिफ़ात खुदा क्या है, फ़ेल खुदा क्या है, खुदा की ज़ात क्या है, खुदा का वर्ब क्या है, खुदा का असर क्या है। इन तमाम चीज़ों को समझाने वाले अहले बैत है, क्योंकि ये उससे मुत्तसिल है, हम अल्लाह से मुनफसिल है। मगर अहले बैत अल्लाह से ऐसे मिले हुए कि अल्लाह ने जैसे सूरज की पहचान शुआ रख दी। सूरज नहीं निकला या निकला कैसे पहचानेंगे आप? दरवाजे से झांकते हैं, धूप निकली, हाँ सूरज निकल गया। धूप को सूरज नहीं कहते, धूप अलामत है सूरज के होने की, धूप अलामत है सूरज के होने की। अहले बैत अलामत है अल्लाह के वजूद। इसलिए हम ज़ियारत जामिया में पढ़ते हैं। क्या मौलाना दाऊद साहब खुला बैठे हैं, आप पूछिए। ज़ियारत जामिया उस ज़ियारत का नाम है जिस ज़ियारत के पढ़ने से हर इमाम की ज़ियारत का सवाब मिल जाता है। जामिया माने तमाम ज़ियारतें इसमें जमा है। इमाम ने फरमाया हमारी बारगाह में आओ, आओ तो अपने लफ्ज़ों में सलाम मत करो, तुम क्या जानो हम कौन है। जैसे किसी मौलाना के पास जाके सलाम करोगे, मौलाना साहब सलाम,
آ کے ایسے ہمیں سلام کر لو. نہیں, سلام کی لفظیں بھی ہم تمہیں دیتے. سلام کرو, ہمیں تو کہنا السلام علیکم یا اہل البیت من عرفکم فقد عرف اللہ. اے اہل بیت تم پہ سلام ہو, جس نے تمہیں پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. ومن جہلکم فقد جہل اللہ. اے اہل بیت جو تم سے جاہل ہے وہ اللہ کو, اللہ سے جاہل ہے, اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جس نے تمہیں نہیں پہچانا. وہ شیخ الحدیث ہوگا اگر تمہارا نہیں ہے تو اللہ کا نہیں. وہ شیخ الاسلام ہوگا اگر تمہیں نہیں جانتا ہے تو اللہ کو نہیں جانتا. جو اپنے زمانے کے ایمان کو نہ جانے وہ سب سے بڑا ابو جہل ہے. تو اللہ نے انہیں پہچانا نہیں. اس لیے زیارت جامعہ کا ایک فقرہ السلام علیکم یا عدلہ اللہ. تحفۃ العوام میں ساتویں امام کی زیارت میں بھی ملے گا کوئی فقرہ السلام علیکم یا عدلہ. عدلہ دلیل کی جمع ہے. دلیل سنگولر ہے, عدلہ پلورل ہے. دلیل یعنی پروف. اے اللہ کے وجود کے پروف, اے اللہ کے وجود کی دلیل, تم پہ ہمارا عدلہ اللہ. اللہ ہے, اللہ ہے. تو یہ جو ہے نا, اس ہے کے ہونے کی دلیل یہ 14 ہے. ہونے کی دلیل یہ 14 ہے. کیونکہ یہ 14 ہے. ہم تو یہ نہیں جانتے, ہم اسے نہیں جانتے. ہم اسے کیا جانیں گے؟ جس نے کہا میں نے اللہ کو پہچانا کافر ہو گیا, کیونکہ پہچاننے کا عقل سے, اللہ عقل میں نہیں آتا. اگر اللہ عقل میں آ گیا تو اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق میں خود آ گیا, محدود ہو گیا. محدود ہو گیا تو معبود نہیں رہے. اس نے اپنی نے پہچان بنا. سورج کو پہچانتے ہو شعاع کے ذریعے, اللہ کو پہچانو اہل بیت کے ذریعے. اہل بیت کے آئے السلام علیکم یا عدلہ اللہ. اے اللہ کی دلیلو تم پہ سلام. کہیں آپ زیارت میں پڑھیں گے السلام علیکم یا رکن التوحید امیر المومنین کے لیے. مولا کو سلام کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اے توحید کے رکن, یعنی پلر. پلر کے بغیر چھت نہیں. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمہ شہادتین کی عظمتوں کی جو چھت ہے, اس کے پلر کو کہتے ہیں علی بن ولی. یہ پلر ہے, یہ رکن توحید ہے. یہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس پروف شہادتین نہیں ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد, میں گواہی دیتا ہوں. دے رہے سب دے رہے, میں گواہی دیتا ہوں. گواہی آنکھ سے دیکھ کر کے دی جائے. اللہ باڈی نہیں ہے جو نظر آئے. اللہ باڈی نہیں ہے جو نظر آئے. جب وہ نظر ہی نہیں آتا تو گواہی کیسے؟ نظر نہیں آتا تو گواہی کیسے؟ سن کے دے رہے کہ محمد رسول اللہ نے کہا, اس لیے کہہ رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ کی گواہی پر کہہ رہے ہیں نا. محمد رسول اللہ کی گواہی کا پروف کیا ہے؟ بات کیا بنی؟ بات بنی گواہ کے ساتھ. مولا علی سے کس نے مولا کو دیکھ کے کہا؟ مولا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ 2 گواہیوں کی کسوٹی ہے. جو اس گواہی تیسری گواہی کو مانے گا اس سے 2 گواہیاں قبول کی جائیں گی. جو اس تیسری گواہی کو چھوڑ دے گا اس سے دونوں گواہیاں رد کر دی جائیں گی. دونوں گواہیاں. اس لیے ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ. 73 فرقے میری امت میں ہوں گے, 72 جہنم میں, 1 جنت میں. 72 کے پاس کیا نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے, محمد رسول اللہ ہے, کعبہ قبلہ ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. ساری چیزیں تو موجود ہیں نا, کیا نہیں ہے؟
अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर का कौल है। सैयदुल अबरार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार, सैयदुल अबरार का इरशाद गिरामी है ना। क्या हुजूर चाहेंगे कि हुजूर की मेजॉरिटी उम्मत जहन्नम में जाए? अल्लाह ने आपको 4 बेटे दिए हैं, तो उसमें अगर 3 बेटे बिगड़े हुए हो, 1 बेटा सुधरा हो, आपको अच्छा लगेगा? आप चाहेंगे वो तीनों भी सुधर जाए। तो जब एक बाप अपने 4 बेटों में 3 बेटों को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता, तो नबी अपनी उम्मत की मेजॉरिटी को जहन्नुम में कैसे देखेगा? कैसे सरकार गवाह करेंगे? तो हुजूर की उम्मत की मेजॉरिटी जहन्नुम में जाए। मगर हुजूर बता रहे मेरे बाद 73 फिरकों में बढ़ जाओगे, 72 जहन्नुम में। तो ये 72 क्यों जा रहे जहन्नुम में? क्या इनके पास कलमा नहीं है? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं? क्या काबा नहीं है? तो सब कुछ। तो फिर जहन्नुम से कौन बचा रहा है? नमाज ना बचा सका जहन्नुम से, रोजा ना बचा सका, तवाफ ना बचा सका, कुरान जहन्नुम में जाने से नहीं बचा सका, हज ना बचा सका, हाजी है जहन्नुम में जा रहा है, कारी है जहन्नुम में जा रहा है। बात की बात करो। तो ये जो 72 जहन्नुम में जा रहे हैं, अपनी नमाज के साथ, अपने रोजे के साथ, अपने हज के साथ, अपने ज़कात और खैरात के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ, अपनी चैरिटी के साथ, सारे अमल सीज्ड। क्यों? अब ये देखो क्या है, वो मत देखो, जो है वो हम में भी है। नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, मस्जिद के मीनारे नहीं, मस्जिद की अजानें नहीं, ये सब पूरी उम्मत में क्या नहीं है? वो जो 73वें के पास है वो 72 में नहीं है। अब ये देखो 72 अगर 73वें को काफिर कहते हैं तो सब मिलके एक जबान में क्या कहते हैं? कि ये काफिर है। क्यों? इसलिए कि इनका कलमा अली शाफई, जिनको इमाम शाफई कहा जाता है, उनके अशार लिखे हुए नजफ में लिखे हुए। उस शख्स का इखलास होगा कि जिसके अशार नजफ में लिखे हुए। अली अली की मोहब्बत ढाल है, जहन्नम की ढाल। अली की मोहब्बत अली जुन्ना वसीए मुस्तफ़ा हक्का। अली हुब्बुहु जुन्ना, अलियुन हुब्बुहु जुन्ना इमामुल इंस वल जिन्ना वसीए मुस्तफ़ा हक्का। हक तो ये है कि मुस्तफ़ा के वसी, इमामुल इंस वल जिन्ना, जिन्नात के इमाम है। क़सीमन नारे वल जन्ना, जन्नतो जहन्नम के तक़सीम करने वाले। जिसके हाथों से जन्नत तक़सीम हो रही है, उसी का नाम लेने को अगर बिदअत कहा जाएगा, या अली मदद बिदअत, या अली मदद बिदअत, तो वहां पर जब सब अपना परवाने जन्नत ले रहे होंगे, मौला या अली मदद ले जा परवाने जन्नत, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा। अब जो यहाँ बिदअत कह रहा था वो किस मुंह से कहेगा? ये मैदान जिहाद नहीं, मैदान महशर है।
مدد کہتے ہیں چہرہ ہوتا ہے. جی کیا کہا آپ نے؟ ہاں یہ عالی مدد کا. اور کیا کہا؟ کیوں آپ کے بڑے کہتے تھے؟ ایک بار نہیں 70 بار 70 ٹائمز. عربی میں 70 جو ہے وہ نیورولوجی کا نہیں ہوتا 70، بلکہ عربی میں کثرت کے معنی ہے، یعنی کئی بار کا، کئی سو، کئی ہزار. اس کی گنتی نہیں ہے 70 کی. 70 کا 70 کا مطلب وہاں پر گنتی. بے شمار بار کا علی نہ ہوتے میں مر جاتا، علی نہ ہوتے میں مر جاتا، علی نے بچا لیا، علی نے بچا لیا. تو پھر اللہ کیا کر رہا تھا؟ علی بچا رہا تھا. اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ علی کے ذریعے بچا رہا تھا. تو جیسے تمہارے بڑوں کو اللہ نے علی کے ذریعے بچایا، ویسے غلاموں کو بھی علی کے ذریعے بچایا. بعض لوگوں کی بڑی جداگانہ منطق ہوتی ہے کہ نہیں وہ زندے سے مانگنا جائز ہے، مرنے کے بعد نہیں. مرنے کے بعد نہیں، مرنے کے بعد نہیں. یہ کچل ہوتا ہے. اچھا مرنے کے بعد مدد مانگے تو شرک ہو جائے گا، زندگی میں مانگے تو جائز ہو جائے گا. یہ کون سی توحید ہے بھائی؟ زندگی میں توحید رہتی ہے، مرنے کے بعد شرک ہو جاتا ہے. یہ لاجک ہے. زندگی میں مانگو توحید ہے، مرنے کے بعد مانگو شرک ہے. یعنی زندگی میں شرک جائز ہے، مرنے کے بعد ناجائز ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں شرک کیسے کہتا ہے. بات یہ ہے کسی بھی ذات کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کے مدد مانگنا جائز ہے. اگر کسی ذرے کو بھی آپ نے بالاستقلال پرماننٹ اپنی طرف سے ذرہ برابر اپنی ذات سے مدد کرنے والا مانا، آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ کافر ہو جائیں گے. ہم شیعہ 14 معصومین کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہماری مدد فرماتے ہیں، یا غازی عباس جو کچھ مدد فرماتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کے مظہر بن کر اللہ کی اجازت سے مدد فرماتے ہیں. یہ توحید ہے. ارے چھپ کے مدد ہو رہی ہے، زمین میں دانا چھپ گیا ہے، باہر کیسے نکل رہا ہے؟ اللہ کی مدد سے. وہ فرشتے مدد کر رہے ہیں. تو فرشتے جس کے آگے جھکے تھے وہ آدم کے آگے جس وجہ سے جھکے تھے وہ 14 معصوم. فرشتے مدد کر رہے. فرشتوں کی مدد ہے بھائی، ہم انکار نہیں کر رہے، مگر یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ وہی فرشتے جو آدم کے آگے جھکے تھے نا سجدے میں. کیوں جھکے تھے؟ مٹی کی وجہ سے نہیں جھکے تھے. آدم کی جبین میں نور محمد و آل محمد دیکھ کر کے فرشتے جھک گئے. تو جب وہ جھکے جس کی وجہ سے جھکے تھے، جب ان کے آگے جھکنے والے مددگار ہیں تو جس کے آگے جھکے وہ کتنے بڑے مددگار ہیں. فرشتوں کی مدد پہ یقین ہے، فرشتے جس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اس کی مدد پہ یقین نہیں ہے. ہاں انہیں خدا کہنے کا ہمیں حق نہیں دیا گیا، ورنہ کام تو ان کے خدائی والے، کام تو ان کے خدائی والے. مردوں کو زندہ انہوں نے کیا، بیمار کو شفا انہوں نے دی. یہ 14 ہو کر کے 14 ڈیوائیڈڈ ہو کر کے ایک انڈیوائیڈڈ کی دلیل ہے. کل کی گفتگو کے آغاز مجھے یاد آ گیا. بات ہماری 2 سے چلی تھی. 2 ڈیوائیڈڈ ہے، 2 ڈیوائیڈڈ ہے. اور 2 کیسے بنا وہ آپ کو بتایا گیا. 3 کیسے بنا؟ کل کا فارمولا یاد تو ہوگا نا. مجھے ریپیٹیشن کی عادت نہیں ہے تاکہ ٹائم بچ جائے. کل کی بات آپ کو پتا ہے، ولی سب حاضر تھے ماشاءاللہ. اب آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیورولوجی کے اعتبار سے عدد، شمار، گنتی میں وہ چیز آئے گی جس کے اوپر بھی حاشیہ ہو نیچے بھی حاشیہ ہو، لیکن
ایک نیورولوجی کے اعتبار سے کہا تو جاتا ہے، ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں. جس کے اوپر کوئی ہو وہ عدد ہے، جس کے نیچے کوئی ہو وہ عدد ہے. ایک کے اوپر کوئی نہیں ہے. جب ایک کے اوپر کوئی نہیں ہے تو ایک کیا ہے؟ ایک بنانے والا ہے، بننے والا نہیں ہے. ایک بنانے والا ہے، ایک بنانے والا، ایک بننے والا نہیں ہے. دو میں ایک ہے، ایک کے بغیر دو نہیں، ایک کے بغیر تین نہیں، ایک کے بغیر چار نہیں، ایک کے بغیر ایک سے 9 تک آپ لکھتے چلے جائیے. ہر ایک میں ایک ہے. ایک کے پاور سے 2 ہے، ایک کے پاور سے 3، ایک کے پاور سے 4، ایک کے پاور سے 5. اگر اس میں سے ایک کو نکال دے اور ایک کو نکال کے چلے جائیں گے تو جتنا ایک کو نکالیں گے پھر عدد ختم ہو جائے گا. تو سب کلو بنانے حافان میں آ جائیں گے مگر ایک نہیں آئے گا، کیونکہ ایک نے بنایا ہے، بنا نہیں ہے. دو بنا ہے ایک سے، ڈسٹرائڈ ہو جائے گا. 3 بنا ہے ایک سے، ڈسٹرائڈ ہو جائے گا. مگر ایک کو کیسے ڈسٹرائڈ کریں؟ ایک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ عدد میں نہیں آتا، وہ عدد گر ہے. اب اس لفظ کا مزہ ہے یو پی میں، لکھنؤ میں. اب میں یہاں عدد گر کا کیا سمجھ میں آئے؟ عدد بنانے والا ہے ایک. ایک 2 کو بناتا ہے، ایک 3 4 کو بناتا ہے، مگر ایک کو کوئی نہیں بناتا ہے، کسی سے نہیں بنتا. یعنی ایک پہ 2 کا احسان نہیں ہے، 2 پہ 1 کا احسان ہے. ایک پہ 3 کا احسان نہیں، ایک پہ 3 کا احسان نہیں ہے، 3 پہ 1 کا احسان، 4 پہ 1 کا احسان. ایک پہ کسی کا احسان ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو ایک کیا ہے؟ بنانے والا. ایک بنانے والا ہے، بننے والا نہیں. اس کو کسی نے نہیں بنایا. لہذا 1 جو ہے وہ عدد نہیں ہے، عدد گر ہے. اب یہاں رک جائیے. عدد بناتا ہے. اب اللہ کو آپ جو ایک کہتے ہیں وہ کن مانا؟ اللہ کو جو آپ ایک کہتے ہیں وہ کن معنی میں؟ ایک تو ہے فَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، فَلِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قرآن میں ہے. اللہ واحد، واحد مطلب ایک ہے. اثنین کی ضد، اس کے اپوز میں کیا ہے؟ اثنین. واحد 1، اس کا اپوز کیا ہے؟ 2. اللہ ایک ہے، واحد. اب ذرا واحد کی ڈیفینیشن دیکھیں. ایک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کی ڈیفینیشن کیا ہے جس کو واحد کہتے ہیں؟ عربی میں ایک کی ڈیفینیشن ہے الواحد نصف الاثنین. الواحد نصف الاثنین، ایک 2 آدھے کا مجموعہ ہے. ہمارے چھوٹے بھائی نہیں سمجھ، ایک 2 آدھے کا مجموعہ ہے. ارے بھائی کسی بچے کی برتھ ڈے ہو رہی ہے، ارے بھائی کیک بہت چھوٹا آ گیا، ٹھیک ہے درمیان میں سے آدھا کر دیا. وہ ایک جو ڈیوائڈ ہوا تو کیا ہے؟ 2 آدھے کو ملا دو تو ایک ہے. کسی پہ مناظرہ ہوا تھا لاہور میں، مولانا امداد علی مشہدی صاحب جن کا ترجمہ و تفسیر قرآن لاہور سے شائع ہوا، وہ مناظرے میں تھے. انہوں نے اپنی کتاب تفسیر فتنہ بالرائے، تفسیر قرآن تفسیر فتنہ بالرائے کتاب میں لکھا ہے لاہور میں عیسائی آئے. ان عیسائیوں میں سب سے بڑا وہ تھا جو مسلمان سے عیسائی ہوا تھا، اس کا نام تھا پادری عماد الدین، فادر عماد الدین. وہ اپنی ٹیم کو لایا اور لا کر کے اس نے علماء اسلام سے کہا کہ بھائی میں تو مسلمان سے عیسائی ہوا، میں ثابت کروں گا کہ عیسیٰ، مریم اور جبرائیل یہ تینوں میں سے 3 میں کا ایک خدا ہے. کیسے؟ تو بولے ہم 3 کو ایک مانے یا ایک کو 3 مانے ہمارے لیے ہے، لیکن تم ایک خدا کو ایک ماننے کے بعد بھی وہ ایک نہیں رہتا.
خدا کو واحد ایک ماننے کے بعد بھی وہ ایک نہیں رہتا. کیوں؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ اس لیے کہ عربی میں واحد کی تعریف ہی ہے ایک وہ ہے جو دو آدھے آدھے سے مل کے بنا ہے. ایک کو ڈیوائڈ کیا جائے تو دو آدھے ہو جاتے ہیں، لہذا اللہ واحد بھی ہے تو ڈیوائڈڈ ہے. نہیں پہنچی بات. اللہ اگر واحد ایک ہے تو ون ڈیوائڈڈ ہے نا، پھر ون اگر آدھا آدھا ہو جائے گا تو اللہ میں ترکیب ہے. جب اللہ میں ترکیب ہے وہ ڈیوائڈ ہو سکتا ہے، یعنی آدھا آدھا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ایک ہو کے بھی دو ہوا. اب بس فرق اتنا ہے وہ دو چھپا ہوا ایک میں ہے اور ہمارے تین کھلے ہوئے. تو عیسائی اپنے تینوں کو لے کر کے آئے تھے. ٹرائنگل کا کانسیپٹ وہاں مولانا آقائے حائری صاحب، آقائے حائری، ان کی تفسیریں ہیں، مجموع ہے، مناظرے بہت ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی جاتے ہیں. جب یہ مناظرے کے لیے پہنچے تو اس میں دیکھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی سیاہ ماما ہے لباس، تو کہا کہ اگر ہم غلطی نہیں کر رہے تو آپ شیعہ ہیں. بولے ہاں. بولے آپ سے بات ہی نہیں کرنا. بولے کیا بات نہیں کرنا؟ اسلام کا مسئلہ ہے. جب اسلام کا مسئلہ آیا ہے تو لڑنے کے لیے پنجتن آئے تھے، آج پنجتن کا غلام ہے. پنجتن کے غلام ہے. بولے نہیں، ہم نے ان سے پہلے طے کر لیا. مناظرے میں جو ڈیبیٹ میں جو کنڈیشن ہم نے رکھی ہے وہی رکھی. ہماری بات تم سے ہو رہی ہے، شیعوں کو بیچ میں نہ لاؤ. آپ کا حالی نے پوچھا بھائی ہمیں کیوں نہ لا رہے ہو؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم سے بات کرو تاکہ آپ کا اسلام ثابت ہے، لا الہ الا اللہ ثابت ہے، آپ کے واحد کو ہم پہچانتے ہیں. بولے کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس نہج البلاغہ ہے اس سے ہم بحث نہیں کریں. آپ کا حائری مسکرا کے نکل گئے. علماء اسلام پیچھے پیچھے. ارے بھائی نہج البلاغہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں. مولا کے خطبے کیا ہم نہیں پڑھتے؟ ہمارے پاس ذرا جواب تو بتا دیجئے کیا ہے. کہا کہ نزدیک آ جلدی آؤ. کہا وہ دیکھ نہ لے. کہا کہ میرا نام سید علی ہے، یاد رکھنا تمہارے بڑوں نے علی کو پکار کے مدد مانگی. میں غلام ہوں، اس امت میں ہوں. میری بات سنو. میرے مولا نے نہج البلاغہ پیک آف ایلیکوئنس کے فرسٹ سرمن میں پہلے خطبے میں جو کہا وہ یہ ہے، والاول لا باعتبار العدد. وہ ایک ہے. مگر وہ گنتی کا شمار کا ایک نہیں ہے. وہ ایک ہے، اول ہے، مگر دوون کے مقابل میں نہیں ہے. وہ ایک ہے مگر دو کے مقابل میں نہیں ہے. لا ضد لہو لا ند لہو، اس کی ضد نہیں ہے. تو جب اسے عدد کے اوپر رکھ کے ایک کہو گے تو پھر وہ ڈیوائڈ والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ ہمارے مولا نے 1400 پہلے ہمیں بتا کے توحید کو محفوظ کر دیا. کہ کوئی عیسائی آ سکتا ہے، کوئی کمیونسٹ آ سکتا ہے، کوئی جیوش آ سکتا ہے. ایک مولا کا فکرہ پوری دنیا کو ہرا کے توحید کو بچا سکتا ہے، وہ ہے علی کا فکرہ. لا باعتبار العدد. یہاں تک تو بات پہنچ گئی. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے جب ایک ہے اور وہ ایک جو ہے وہ دو آدھے میں بدلتا ہے اور دو آدھے مل جائیں تو ایک ہو جاتا ہے. ایک کو آدھا آدھا کیا پھر ملا دیا تو ایک ہو گیا. لیکن اللہ اس میں نہیں آتا. تو مگر ایک تو آتا ہے نا، اللہ اس میں نہیں آتا. مولا کہہ رہے وہ ایک ہے مگر عدد کا ایک نہیں ہے. یہی چیز سمجھنا ہے بہت بڑی بات ہے. جتنا آسانی سے آپ سمجھ رہے اتنا آسانی سے ہے تھوڑے، اتنا آسانی سے. ایک کہتے ہی اسے جو عدد میں ہو، ایک کہتے ہی اسے جو دو سے پہلے ہو، عدد بنانے والا. مگر وہ ہے ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ بھائی انسان ہے، فلاں شخص ہے، آدمی ہے،
مگر وہ دو پیر والا نہیں. انسان ہوتے ہی دو پیر والا. آدمی ہے مگر اس کے دو ہاتھ دو پیر والا نہیں، چار ہاتھ چار پیر والا. ایک آدمی ہے اس کو آپ آدمی مانیے مگر آنکھوں سے، چہرے سے، ہاتھ اور پیر سے اپنے جیسے آدمیوں کو مت مانیے. صاحب وہ پھر کیا ہوگا؟ جب ایک آپ نے بتا دیا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک کو آدھا آدھا کیا جا سکتا ہے اور دو آدھے مل کے ایک ہو سکتے ہیں تو ڈیوائڈ ہوگا نا. تو وہ تو اللہ ہو گیا انڈیوائڈیڈ. جب انڈیوائڈیڈ ہو گیا تو یہ کون سا ڈیوائڈیڈ ایک ہے؟ ڈیوائڈیڈ ون کو مان کر کے انڈیوائڈیڈ ون کو ماننا ہے. تو کوئی ایسا ون ہو جو ڈیوائڈ ہو کے بھی ون ہو جائے. اس کے لیے کون ہے کائنات میں؟ دو پھول کٹ کے ایک نہیں ہو سکتے، دو پتھر آدھے آدھے ہو کے ایک نہیں ہو سکتے. ہو گئے تو ہو گئے، یعنی آدھے آدھے ہونے کے بعد مل نہیں سکتے. جو آدھے آدھے ہو کر کے مل جائے اور پھر مل کر کے پرانی پوزیشن میں ایک ہو جائے، ایسے واحد کو کائنات میں تلاش کرو نہیں ملے گا سوائے محمد و علی کے. جہاں رسول اللہ نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی دو، میں اور علی دو، میں اور علی کا، علی اور میں ایک نور سے ہے. دو ہو کر کے ایک ہوئے، ایک ہو کر کے ایکتا کی دلیل بن گئی. نور محمد و علی ڈیوائڈ ہوا، نور محمد و علی ڈیوائڈ ہوا، ڈیوائڈ ہو کر کے پھر ملا، مل کر کے ہم کو اس سے ملا دیا، مل کر کے ہمیں اس سے ملا دیا. بتا کہ دیکھو وہ قابل تقسیم نہیں ہے، وہ قابل اجزاء نہیں ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے. ہم وہ ہیں کہ ہم عرش پر ایک تھے، فرش پر دو ہو. اسی کو کہتے ہیں ایک صورتیہ میں دو دو مورتیہ. ایک محمد ایک علی. نام سے یہ محمد ہے، نام سے وہ علی ہے. خون ایک ہے، لحم کا لحم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، سلم کا سلمی، تیری صلح میری صلح، حربوں کا حربی، تیری جنگ میری جنگ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دو دو ہو کر کے ایک ہوئے، ایک ہو کر کے ایکتا کی دلیل بنے. اور یہ دو ایسے ہیں، کہنے کو دو ہے، اپنے کامل ہونے میں ایک ہے. اپنے ایٹریبیوٹس میں، اپنی پرسنالٹی میں، اپنے کمال پاور میں، پاور آف نالج میں، پاور آف عصمت میں ایک ہے. جو پہلے کا ہے وہ دوسرے کا، جو دوسرے کا ہے وہ تیسرے کا، جو تیسرے کا ہے 12 تک. علمنا واحد، نورنا واحد. ہمارا علم ایک ہے، ہمارا نور ایک ہے. فضلنا واحد، ہماری فضیلت ایک ہے. اس لیے کہتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ 14 کے 14 محمد ہے، یعنی 14 ایک میں نظر آئے. ایک کا نور پھیلا تو 14 بن گئے، اور 14 بن کر کے ایک کی دلیل بن گئے. ایک کی دلیل بن گئے. تو اس طریقے سے تقسیم ہوئے، ڈیوائڈ ہوئے، تقسیم ہوئے، پھر اس کے بعد اپنی اصلی شکل پر آ گئے. یہ شکل پر آنا کیا ہے؟ یہ بتانا ہے کہ تمہاری شکل تمہاری حقیقت ہے، ہماری شکل ہماری حقیقت نہیں. ہماری حقیقت نہیں ہماری شکل، ہم جو چاہے شکل اختیار کریں. کتاب التوحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ روایت لکھتے ہیں، کتاب التوحید میں موجود ہے، معنی الاخبار میں بھی نکل جائے انشاءاللہ. 5ویں امام اور 4تھے امام، امام محمد باقر اور امام شخص آیا، گفتگو کر رہا ہے، 5ویں امام کو غور سے دیکھ رہا ہے اور 4تھے امام کو بھی غور سے دیکھ رہا ہے. کہا میں کیا غور سے دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کی بھی صورت کتنی پیاری، آپ کے فرزند کی بھی ایک جیسا نور، ایک جیسا حسن. تو کہا ہماری شکلوں پہ نہ جا، ہمیں ہماری شکلوں سے نہ پہچان. شکل ہی پہچان ہے، شکل کے بغیر پہچان نہیں. مگر مولا کہہ رہے تو شکل کا محتاج ہے ہم نے. اب اس کے بعد اس سے کہا ذرا غور سے دیکھ. اب جو اس نے غور سے دیکھا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ 5ویں امام کی شکل 4تھے امام کی بن گئی، 4تھے امام کا چہرہ 5ویں امام کا بن گیا. اس نے گھبرایا
घबरा के कहा ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर इमाम ने कहा अब देख। अब देखा तो जिस इमाम की जो शक्ल थी वो असली हालत में आ गई, असली हालत में आ गई। फरमाया कि ये हमारी ज़ाहिरी शक्लों पे न जा, हम बातिन में एक है, ज़ाहिर में अलग है। ये जो बातिन में एक है ये है वहदत, वहदत नूरी, नूरानियत, वहदत इल्म, वहदत फजीलत, और यही वहदत उसकी तौहीद की दलील है, उसके तौहीद की दलील है। तो एक फिक्रा हुवल अव्वल ला एतबारिल अदद, वो एक है मगर गिनती का एक नहीं है। ये कह करके इमाम ने अल्लाह की तौहीद को पहुंचाया। तो खुश नसीब है वो लोग जिनके दिलों में अली की विलायत है, जिनकी ज़बानों पर अली अली का नारा है, क्योंकि ये अली अली का नारा, ये अली अली का जिक्र, ये अली अली की फजीलत, ये जो आपकी ज़बानों पर है, ये अल्लाह के तौहीद की मुहाफिज है आपकी। बशर्ते के मौला से आपका इल्म का रिश्ता हो। मौला ने अपना क्या रिश्ता बताया आपसे? मौला ने फरमाया नानुल आलिमून व शियतुन मुतालिमून, हम आलिम, हमारा शिया तालिब इल्म है। फरमाया मेरा शिया मेरे से इल्म तलब करने वाला, तलब। अब तलब को समझाना मुश्किल नहीं है, गुटके की तलब, पान की तलब, सिगरेट की तलब, यानी तलब वो चीज है जिसके बगैर आप अधूरे हैं। मौला कह रहे अगर तलब ही रखना चाहते हो तो मुझसे इल्म की तलब रखो जिसके बगैर तुम जिंदा न रह सकते। तलब मर जाएंगे। रोजा कितनी मुश्किल से कटता है गुटके वालों का, सिगरेट वालों का। ऐसे बस नमाज मगरिब हुई, इफ्तार के बस एक खजूर खाया, निकले पहले सिगरेट, पहले गुटका। तलब है। मौला फरमा रहे तलब का लफ्ज मौला ने इल्म के लिए रखा। तुम हमसे इल्म हासिल करके इल्म की क़यादत में इतना आगे बढ़ जाओ कि दुनिया तुम्हें हमारा रिश्ता इल्म से पहचाने और तुम इल्म को बांटने वाले दुनिया में बनो, लोगों से इल्म लेने वाले ना बनो। लोगों को इल्म देने वाले और हमारी मोहब्बतों को दिल में रखो। और जब हमारी मोहब्बतों को दिल में रखोगे, हमारे फ़ज़ाइल को पहचानो, तो फिर यही फ़ज़ाइल तुम्हें दुनिया में भी पहचानवाएंगे, आखिरत में भी पहचानवाएंगे। और इन्हीं फ़ज़ाइल के ज़रिए हमारे बाबा की अज़मत समझो, और हमारे बाबा अबू तालिब की अज़मत को समझोगे तो क्या होगा? क़यामत में अल्लाह की कसम, इमादुद्दीन इब्न कसीर दमिश्क़ी मुवर्रिख़, बनु उमय्या का मुफ़स्सिर, बनु उमय्या का मुवर्रिख़, अपनी तफसीर इब्न कसीर में लिखता है कि क़यामत में हर शख्स अपनी माँ के नाम से उठेगा, मगर अली वाले अपने बाप के नाम से। क्यों बाप के नाम से उठेगा? इसलिए कि अल्लाह सत्तारुल उयूब है। अल्लाह से हमारा पता नहीं सबका है ना, सत्तारुल उयूब, ऐबों को छुपाना उसका काम है। वो जानता है कि किसके अब्बा का कंफर्मेशन है और किसका नहीं है। आधार कार्ड में अब्बा का नाम है, अल्लाह के रजिस्टर में नहीं, मगर वो रहीम है, वो सत्तारुल उयूब है। उसने कहा नहीं, मैं अपने बंदों को उनकी माँ के नाम से उठाऊं ताकि मेरे बंदे रुस्वा ना हो। मगर जिनके दिलों में अली की विलायत होगी, अल्लामा उबैदुल्लाह अमृतसरी अपनी किताब इरजाई मतालिब में, जो बहुत बड़े अहले हदीस आलिम थे, उन्होंने अपनी किताब में पूरा एक बाब रखा, हदीस रखी। क़यामत के दिन अली के शिया, अली के चाहने वाले बाप के नाम से उठाए जाएंगे। क्यों बाप के नाम से उठाए जाएंगे? इसलिए कि ये अबू तालिब को मानने वाले थे, जो अली के बाप की इज्जत करेंगे क़यामत में अपने बाप के नाम से।
کرتے ہیں۔ اچھا محشر میں علی والے باپ کے نام سے اس لیے اٹھیں گے کہ دنیا کے ہر میدان میں شاہ مردانے اپنے نام کے ساتھ اپنے بابا کا نام لیں۔ بدر میں آئے تو کہا انا علی بن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ بدر میں آئے تو کہا میں ابو طالب کا بیٹا۔ خندق و خیبر و حنین تک ہر میدان میں علی نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا۔ آج ہم بھی میدانوں میں جاتے ہیں، آج ہم بھی بازاروں سے گزرتے ہیں تو جب ہم ممبروں پہ ہوتے ہیں، جب ہم جو ہے جشن و محافل و مجالس میں ہوتے ہیں تو مولا علی بن ابی طالب کے بابا کا نام گھر ہو، شہر ہو، نگر ہو، ڈگر ہو، جہاں بڑے ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کو کھلتا ہے، یہ لوگوں کو چبھتا ہے۔ چبھنے دے، میدان محشر ہوگا، ہم دیکھ لیں گے۔ جب لوگ کہیں گے کہ بھئی کیا ہوا، ہمیں شیخ الحدیث ہے، ہمیں قرآن کے مفسر ہے، یہ کون سی قوم ہے جو باپ کے نام سے بلائی جا رہی ہے، ہمیں باپ کے نام سے کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، ہمارے ابا نے کیا بگاڑا تھا؟ تو وہاں بتایا جائے گا ابا کو ابا کہنے کے لیے، اس رشتے کو رشتہ کہنے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ علی کی محبت ہے، وہ محبت حسین ہے، وہ محبت اہل بیت ہے۔ اور جہاں یہ نہیں ہے، اللہ کوئی کتنا بڑا عالم کہلائے، قیامت میں اسے ماں کے نام کے ساتھ اٹھائے۔ لوگ میدان حشر میں ماں کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے میدان میں اماں انہیں کٹوا دیں۔ ماں کے نام کے ساتھ اٹھیں گے، اب وہ خاص کر ماں کے بچے تو اٹھیں گے نا، تو ماں کے بچے جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے سب ماں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، ہماری اماں کہاں ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ نہیں ادھر، ارے بھائی انہیں کے لیے تو ہم کٹ گئے تھے دنیا میں کٹا کے محشر میں بھول گئی اماں۔ بس اسی حد تک پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ شیعت اور شیعہ کسی باولے کا نام نہیں ہوتا ہے، شیعہ شعور کا نام ہے۔ شعور ہے تو شیعہ ہے، شعور نہیں تو شیعہ کا ہے۔ اور اہل شعور کے لیے، اہل دانش کے لیے، اہل عقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اشارے میں باتیں سمجھ لی جاتی ہے۔ سائن لینگویج، اللہ نے بھی سائن لینگویج رکھی کہ نہیں رکھی؟ الف لام میم سائن لینگویج۔ سائن لینگویج کیا ہے؟ رسول اللہ کی اللہ کے درمیان میں وہ سیکریٹ کوڈ ورڈ ہے جس کو جبریل بھی نہیں جانتا۔ تو کچھ باتیں پہنچانی رہی تو اللہ نے بھی سائن لینگویج استعمال کی ہے، تو کچھ ہمارے درمیان میں بھی آل محمد کی عظمتوں اور ان کے مخالفین کی مخالفت کے لیے کچھ سائن لینگویج ہوتی ہے، جس کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو بچپن سے تبرک میں پلے ہیں، زبان سے ناد علی ان کی لوری میں سوئے ہیں، فرش ادا پر آئے ہیں، تو عزیزان گرامی ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوتا۔ اب اس سے زیادہ اگر کوئی سمجھ نہ سکے تو اسے سمجھانا ہمارا فرض بھی نہیں ہوتا، اسے فرض بھی نہیں ہوتا، سمجھایا تو وہی ہے، وہی تک ہے۔ تو بہرحال یہ مولا کی ولایت کا پور، اور اس ولایت کا پور کیا ہے؟ اتنا بڑا پور ہے کہ اللہ اکبر، اتنا بڑا پور ہے کہ قیامت میں سب ایک طرف۔ یہ علامہ عبید اللہ امرتسری بڑے زبردست عالم تھے، ایک اہل حدیث عالم تھے، اہل حدیث عالم تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ وہ بہت بڑے ڈیبیٹ کرنے والے، بہت مناظرے ہوتے، قادیانیوں سے، عیسائیوں سے، آریہ سماج ہندوؤں سے، بہت مناظرے۔ ان کے بیٹے انہوں نے ارجاء المطالب لکھی اور اس میں ایک باب رکھا، چیپٹر کا آپ نام سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ اس چیپٹر کا نام ہے شیعہ علی کے فضائل۔ علی کے فضائل نہیں، علی کے شیعوں کے فضائل، علی کے شیعوں کے فضائل۔ بھئی علی کے شیعوں کے کیا فضائل ہیں؟
کہا کہ یہ قائد الغر المحجلین ہے مولا. قائد الغر المحجلین کا مطلب علی ان لوگوں کے قائد ہیں, ان لوگوں کے قائد ہیں, ان کے آگے رہنے والے, ان کے لیڈر, ان کے امام, کہ جن لوگوں کے ہاتھ اور پیروں سے نور نکل رہا ہو. ہمارے پاس بھی حدیث ہے. پوچھا گیا کہ یہ محجلین کیا ہے, تو کہا کہ اعضائے سجدہ سے, سجدے میں آپ کے جو آرگنز ہوتے ہیں نا, ان آرگن سے ولایت علی میں, محبت اہل بیت میں آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھی ہیں, تو اس کے بارے میں لکھا ہے قیامت میں جب علی والا, حسین والا عزادار نمازی اور روزے دار اٹھے گا تو اس کا ثواب نور ولایت کی وجہ سے اس کے بدن پہ سے روشن ہوگا. یہ جس کو آپ دنیا میں نماز سمجھ رہے ہو, نماز سمجھ کے بہت سے لوگ اگنور کر رہے ہیں, وہ قیامت کے دن یاد رکھیں کہ قیامت میں علی کا شیعہ اسی نور سے پہچانا جائے گا. وہ عبادتوں کا نور ہوگا. یہ سب کو نہیں ملے گا. عبادتیں 72 کریں گے مگر عبادتوں میں نور نہیں ہوگا. 73 کی عبادت میں نور ہوگا, وہ ولایت علی کا نور ہوگا. اور جب اٹھیں گے ہاتھ پاؤں روشن, وہ لکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے فرشتے کہیں گے کہ کہیں انبیاء تو نہیں ہے. فرشتے کہیں گے کہ بھئی ہمارا نور ہے, نوری مخلوق ہے, لیکن ہم سے زیادہ تو نور ان میں نظر آ رہا, یہ کہیں انبیاء تو نہیں ہے. انبیاء دیکھیں گے علی کے چاہنے والوں کو, علی کے شیعوں کو, تو وہ کہیں گے کہ یہ کہیں فرشتے تو نہیں ہیں. دونوں کنفیوژن میں ہوں گے کہ یہ ہے کون سی مخلوق. جواب قدرت آئے گا یہ کوئی نہیں ہے, یہ علی کے شیعہ ہیں جن کی نور کو دیکھ کر کے تم پریشان ہو گئے. مولا کی ولایت کا نور اعضائے سجدہ سے, اعضائے بدن سے چھلکے گا. نماز کو کمتر نہ سمجھو, اس لیے کہ نماز کا دوسرا نام علی ہے, علی کا دوسرا نام نماز ہے. انا صلاۃ المومنین, میں مومنین کی نماز ہوں, منافقین کی نماز نہیں ہے. علی مومنین کی نماز ہے. جب علی مومنین کی نماز ہے تو علی جس کے دل میں ہے اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی ہے, اس کے اعضائے بدن پہ سجدوں کا نشان بھی ہے, تاکہ یہی نور ولایت قیامت میں جس حجاب سے ظاہر ہو, اس حجاب بدن کو اعضائے سجدہ کہتے ہیں. اس لیے مولا نے فرمایا انا امام المتقین, میں متقین کا امام ہوں, فاجرین کا امام ہوں, فاسقین کا امام نہیں ہوں. تو یہ علی کی ولایت قیامت کے دن اس خاکی بدن کو روشن کر دے. قبر سے اٹھیں گے, لیکن قبر سے اٹھیں گے تو بدن سے نور ساطع ہوگا. یہ نور اچانک کیسے آ گیا؟ تو کہا کہ علی کی ولایت کا قبر میں اقرار کیا تھا نا, محشر میں یہ نور تجھے راستہ بھی دکھائے گا. یہ نور تجھے علی کی ولایت کا, پنجتن کی ولایت کا, معصومین کی ولایت کا نور, جن کا تو قبر میں اقرار کر چکا ہے, ان کا نور محشر میں راستہ بھی دکھائے گا. تیرے باپ کو بھی عزت دے گا, اپنے باپ کے نام سے تو اٹھایا جائے گا, اور سارے 72 دیکھتے رہ جائیں گے. 73واں جلوہ طور بنا ہوا روشن میں چلے گا. یہ مولا کی ولایت, یہ علی کی ولایت, اس کو سمجھنا, اور پھر اسی کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ مجلسیں ہوں. اور یہاں وہ آ جاتا ہے جس نے عالم ارواح میں اقرار کیا. جس نے عالم ارواح میں اقرار نہیں کیا وہ اپنے گھر میں رہ کے فرش پہ نہیں آئے گا. بہت سے لوگ گھر میں ہو کے گھر کے بازو کے اپنے گھر کی مجلس میں بھی نہیں رہ پاتے, کیونکہ جنہوں نے وہاں اقرار نہیں کیا بس نسل میں آ گئے. نسل میں آنے سے کیا ہوتا ہے, اصل میں ہونا چاہیے. اصل میں ہے, نہیں تو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ نے کہا اللہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے, مردے سے زندہ کو. معصوم نے کہا تم سمجھے بھی؟ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا اللہ مومن سے منافق کو پیدا کرتا ہے, منافق سے مومن کو. تو ایسا بھی زمانہ ہوگا کہ معصوم فرماتے ظہور امام کعبے کا, امام کا ظہور تب ہوگا جب مومنین سے منافقین کا آنا بند ہو جائے اور منافقین سے مومن کا آنا بند ہو جائے. دونوں طرف کوٹا سسٹم ختم. جب دونوں طرف ادھر ادھر کی نسلیں مکسنگ نہیں ہوگی, سیدھے سیدھے خالص مومن, سیدھے سیدھے خالص منافق ہوگا, اس وقت ہمارے فرزند کا ظہور ہوگا.
وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اپنے مقتل میں کہ کربلا کے میدان میں مولا حسین لاکھوں کے لشکر سے لڑ رہے تھے، مگر بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ سپاہی سامنے آتا تھا، وہ حملہ کرتا تھا، اس کا زخم کھاتے تھے لیکن آپ اسے زخم نہیں دیتے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پہ جو 4000 تیروں کے نشان ہیں، 1900 تلواروں کے نشان ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا آقا سے خواب میں کہ آقا آپ کے جسم پہ اتنے زخم، آپ تو امام اچھو ناس ہوتا ہے، کائنات کا سب سے بڑا امام بہادر ہوتا ہے، اس پہ بھوک پیاس کا اثر نہیں ہوتا جب وہ میدان میں ہوتا ہے، علی کا بیٹا، علی کا شیر ہے، تو پھر مولا اتنے زخم کیسا ہے؟ لوگ آگے بڑھے آپ پہ حملہ کرے تو کیسے ہو گیا کہ آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں کمزور نہیں ہوا تھا، لیکن جو مجھ پہ حملہ کرتا تھا تو میں ہر ایک کا جواب دیتا تھا۔ بعض ایسے حملہ ہوتے تھے کہ جن کے تیر، جن کی تلواریں سخت ہوتی تھی، لیکن جب میں تلوار مارنے اٹھاتا تو اس کی پیشانی میں مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس کی 70ویں نسل میں، 50ویں نسل میں، 25ویں نسل میں کوئی میرا عزادار آنے والا ہے۔ اس کی خاطر میں زخم کھاتا تھا مگر اس پہ حملہ نہیں کرتا۔ پتہ نہیں آپ نے کیا سن لیا، میں نے کیا پڑھا۔ اللہ رے احترام مومن، ایک مومن ایک عزادار کے لیے کہ نہیں، 25ویں نسل میں کوئی آنے والا ہے، 70ویں نسل میں کوئی آنے والا ہے۔ آپ حیرت تو نہیں کر رہے؟ جنگ صفین یاد ہے نا کہ مولا نے مالک اشتر سے کہا کتنے مارے؟ کہا اتنے ہی علی جتنے آپ نے مارے۔ کہا تو نے سب کو مارا لیکن میں نے حسین کو مار، اس کو چھوڑ دیا جس کی نسل میں کوئی میرا شیعہ ہو۔ کربلا میں حسین نے بہتوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جو بقیہ ہے پھر ان کی نسل سے جو لوگ آئیں گے وہ بعد میں سرکار کی تلوار سے کاٹے گئے کہ جو مولا کے نہیں ہو۔ تو اتنا احترام کہ خود زخم کھایا مگر اختیار رکھتے ہوئے زخم نہیں دیا۔ عزیزو حسین صابر ہے، سید الساجدین صابر ہے، مگر ہماری طرح مجبور نہیں ہے، اختیار رکھتے ہوئے سب۔ جو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں کیا وہ اپنے بچوں کو زندہ نہیں کر لیں؟ جن کے اشارے پہ بادل برس جاتا ہو کیا وہ اگر سوچ لے، خیال کر لے تو فرات قدموں میں ہوگی؟ مگر اختیار رکھتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، اللہ کی مشیت پہ راضی ہونا، یہی بندگی تھی اہل بیت، یہی بندگی تھی اہل بیت کی۔ اور پھر اس بندگی کے راستے کو طے کرتے رہے، اور راستے میں مسافران شام، ایسا سفر کبھی کسی مظلوم کا نہیں ہوا جو سفر سید سجاد۔ زندگی بھر بس دو باتوں پہ امام روتے رہے، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو مصیبتیں اہل بیت پر رو رہے۔ دو باتیں سید سجاد روتے ہیں، ایک حسین کا پیاسا ذبح ہونا، دوسرا بیویوں کا بازاروں سے گزرنا۔ اور جب کوئی آپ کو کہتا کہ مولا کب تک روئیے گا، شہادت آپ کی میراث ہے، تو یہی کہتے تو نے انصاف نہیں کیا۔ شہادت تو میراث ہے لیکن میری ماں بہنوں کا، میری پھوپھیوں کا بازار کوفہ سے گزرنا، بازار شام سے گزرنا۔ آج بھی آپ دیکھیں ایسے ہوتا ہے، ہمارے شہر میں ہوا، لکھنؤ میں ہوا، کہیں بھی ہوا ہے کہ عزت دار خاندان، بڑی عزت اس خاندان کی رہی ہے، وہ کر چاکر سب رہے، لیکن اچانک غربت آ گئی، حالات بدل گئے تو لوگ اپنی عزت کے لیے شہر سے ہجرت کر لیتے۔ کہ اب یہ شہر میں ہم نہیں رہ سکتے، یہاں ہماری بڑی عزت رہی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ لیکن اللہ وہ اہل بیت جن کا سب کچھ لٹ گیا، پھر وہ واپس اپنے وطن آ گئے، اور آنے کے بعد غربت کا احساس اور ستا رہا۔ ایسی غربت کائنات میں کسی پہ نہیں، یہاں رشتے نہیں پہچانے، ایسی غربت کائنات میں کسی پہ نہیں آئی کہ جہاں چہرے تو دیکھے گئے رشتے نہیں پہچانے، جہاں لوگ چہرے بھول گئے۔
مجھے کوفہ کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے درمیان گفتگو کہ جب مولا امیر المومنین حاکم تھے کوفہ، اور ایک مرتبہ شہزادی زینب و ام کلثوم کو محل میں دارالامارہ میں لے گئے، بیٹا یہ باہر کا ایک دروازہ، زینب و ام کلثوم یہ اندر قید خانے کا دروازہ، یہ باہر کا صحن ہے، بابا ہمیں کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ کہا کہ دیکھ لو، اچھی طریقے سے دیکھ لینا بابا، ان راستوں سے ہمارا کیا کام ہے؟ ہم آپ کی بیٹیاں کبھی گھر چھوڑ کے نہیں جاتے۔ آئے علی بولے بھی تو کیا بولے، اسرار امامت ہے، کہ بس بیٹی اپنے بابا کی وصیت کو رات رکھو، اتنا یاد رکھنا کہ اگر اس محل میں کبھی آنے کا موقع ہو تو راستہ یاد رہے، وہ دارالامارہ، اس دارالامارے کا یہ صحن ہے، یہ داخلہ ہے، یہ قید خانہ ہے، یہ کہہ کے مولا لے کر کے چلے۔ پھر بیت الشرف واپس آ، اور جب بیت الشرف واپس آ گئے تو ایک دن وہ آیا کہ جب مولا کی شہادت واقع ہوئی، اور جب شہادت واقع ہوئی تو بیویاں اپنے بابا کے انتظار میں تھی، سر شگافتہ کے ساتھ علی اپنے گھر پر آ گئے۔ جب گھر پر آ گئے تو بیٹیوں کی آوازیں بلند ہوئی، اب بیٹیوں نے بابا کو دیکھ کر کے جو صیحہ کیا، جو رکا کیا، مولا نے اپنے چاہنے والوں سے کہا اے میرے چاہنے والوں، تم مجھے چھوڑ کے اپنے گھر چلے جاؤ۔ چاہنے والوں نے کہا مولا کیسے ممکن ہے، ہم کیا کریں گھر جا کے، کون ہے ہمارا؟ آپ کے زخمی چہرے، زخمی سر کو دیکھنے کے بعد گھر جا کے ہم کیا کریں گے، آپ کا چہرہ آنکھوں سے جدا نہیں ہوتا۔ کہ جتنا تم چاہتے ہو میں بھی تمہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میری بیٹیوں کی آوازیں بلند ہو گئی، میری بیٹیوں کی آوازیں بلند ہو گئی، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میرے چاہنے والے صحیح، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی نامحرم کے کان میں میری بیٹی کی آواز بھی چلی جائے۔ میں کہوں یعنی یہ کوفہ ہے، اپنے چاہنے والے رو رہے ہیں تو آپ انہیں کہہ رہے کہ میری بیٹیوں کی آواز کا بھی پردہ ہے، تمہارے کان تک نہ پہنچے۔ مگر اسی کوفہ میں جب زینب و ام کلثوم آئی، ظالموں نے پہچان پایا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، بیویوں پہ قیامت گزر گئی۔ اے بابا، ارے چاہنے والوں سے آواز پہ چھپایا، آپ دشمن ہمارا چہرہ دیکھ رہے۔ اے بابا، کاش اس سے پہلے زمین شق ہو جاتی، کاش زینب قبر میں سے ہو جاتی۔ روح علی سے آواز آئی، روح زہرا سے آواز آئی، اے زینب و ام کلثوم، ارے سفر شام میں بھی ہم ساتھ رہے، کربلا سے ساتھ ہے، قیامت کے دن شکایت کریں گے پروردگارا، رسول کی امت نے ہماری چادریں لے لی، رسول کی امت نے ہمارا گھر ڈوب۔ پالنے والے تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا، اس ذکر کو قبول فرما، ہماری اپنی توحید خالص میں ہمارے عقیدے کو خالص فرما دے، ختم نبوت کے عقیدے پر، ائمہ طاہرین کی امامت و ولایت کے عقیدے پر زندہ رکھ، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، تا ظہور حجت کبریا ہماری نسلوں کو بدعقیدگی سے محفوظ فرما، ہم سب کو جو مشرف نہ ہوئے انہیں زیارت کربلا سے زیارت حرمین سے مشرف فرما دے، اور جو بیمار صحت دے دے، جو مخلوق الحال ہیں جو ان کی کفالت فرما، آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و شفاعت۔ Ya